ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، کیا کروں؟ کہ جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں نام کچھ بڑا آ جاتا ہے، طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو اور رب کا فضل سمجھے رہا۔ ایک بھائی ان کے سامنے کوئی تعریف کا کلمہ کہتا، بے ساختہ ان کی زبان سے نکل جاتا، عبدالستار عبدالستار، کہ میں ستار کا بندہ ہوں، یہ ستاری، یہ ان کی ستاری کا ہی صدقہ ہے، لوگ محبت سے پیش آ رہے۔ لا حضرت سے پھر پوچھا کہ حضرت بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں، پونے میں نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ جلسے میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ میرا نام نیچے کیوں لکھا، اوپر کیوں لکھا رہا ہے۔ اگر اپنے بزرگوں کا سایہ نہ ہو، اس قسم کے وہ ساوز پریشان کرتے ہیں۔ تو حضرت سے پوچھا کہ بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں، کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں پونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں میرا لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جان لے رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے، بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ لیے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں وہاں ٹوبر ٹیکسی میں فلور جامع ربانیہ، وہاں ساتھ شہر ہے فلور، وہاں پر حاضر ہوا تو ہائی سکول کے اساتذہ کرام، ہائی سکول کے اساتذہ کرام وہ سکول میں لے گئے کہ چلو یہاں بچوں میں کوئی بات چیت ہو جائے۔ وہاں ایک بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایک بھائی سکول کے بچوں سے پوچھنے لگے کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے، آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور وہ خاموش۔ پھر ایک ہی جملہ فرمایا آپ کی سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، پھر انشاءاللہ یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال یاد رہا ہوں۔ باقی رکھ کرو یہ سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ بل ان کو بھی آپ محبت سے لے لینا۔ باقی رکھ کر دوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، یاد رکھ رہا، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے موجود ہے۔ ہم مجھے آپ بتلائیں یہاں مجمع میں کوئی سینہ ایسا ہے جو قرآن پاک سے خالی ہو؟ الحمدللہ۔ ورنہ ناظرہ قرآن پاک تو مجھے امید ہے تقریباً شہر کا علاقہ ہے، ناظرہ قرآن پاک تقریباً سب نے پڑھ رکھا ہوگا، اگر پڑھے ہوئے نہیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے حضرت غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، حضرت کے بیٹے حضرت مولانا عبدالرحیم نقشبندی صاحب فرمائے لگے
فرمائے لگے جس طرح حرفی غلام فرمائے لگے جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں. جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ جائے الحمدللہ. میں کتاب میں پڑھا میں قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان طریقہ. فرمایا بس قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں. پھر چاہے روز 1 آیت یاد کر لیں، 2 آیتیں یاد کر لیں، 3 آیتیں یاد کر لیں، بس یاد کرتے رہیں. یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ تعالیٰ حافظوں میں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ یہ ساری ہمارے نانا جی تھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ، یہ پہاڑی علاقہ، یہ پورا علاقہ کفر و شرک کے کنارے پر تھا. ایک اللہ والے کی درد فکر تڑپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی کائے پلٹی. حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بڑے حضرت جی جب پاکستان بڑھنے سے پہلے جب میوات میں تشریف لے جاتے، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے. میری دادی صاحبہ کو پردے میں فرمایا یہ میاں جی کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا، پردے بس وہ حضرت جی کی توجہ کا اثر ہے. بعض دفعہ کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے، دہلی سے جماعت آتی کہ حضرت جی نے دہلی میں بلایا، پھر ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے، بس وہیں ساتھ چل پڑتے، حضرت جی نے بلا لیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تو مجھے حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ بتلایا، فرمایا آپ کے داجان ذاکر بہت تھے، اللہ اللہ بہت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. یہ چند ہفتے قبل میں محمدی مسجد لاہور میں جمعے کے بعد مہمانوں سے مل رہا کو مسافہ کر رہا، ایک سادہ سے نوجوان ملے اور اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا. کہنے لگے آپس میں دعا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور پھر رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے. میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں انجینئر ہوں. دیکھو باپ انجینئر ہیں اور سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے. باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے. باپ محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. الحمدللہ. آخر یہ مجمع ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی یہ کون سی چیز لے کر آئی آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابوالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو 45 سال تک مدینہ منورہ مقیم رہے، حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں میں سے تھے اور بھی ہر خدمت کرنے والے. انہوں نے سنا فرمائے لگے کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہر کی خدمت میں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. ایک صاحب ملنے کے لیے عرض کی کہ حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضرت قاری صاحب فرمائے لگے نہیں مجھ سے محبت نہیں ہے. پھر عرض کی حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضرت قاری صاحب فرمائے لگے مجھ سے محبت نہیں. تیسری مرتبہ وہ رو کر کہنے لگے حضرت واللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو حضرت قاری صاحب فرمائے لگے مجھ سے محبت نہیں، یہ میرے سینے میں جو قرآن پاک کا نور چھپا ہوا ہے اس سے محبت ہے. آپ کی رب العالمین مجھے اندازہ ہے آپ حضرات یہاں پر محبت سے تشریف لائے. یہ کسی کی ذات سے محبت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت ہے، قرآن پاک سے محبت ہے، حدیث شریف سے محبت ہے. اللہ اور انشاءاللہ یہ محبتیں ایسی ہیں یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں سب کو ملائیں گے الحمدللہ. ابو داؤد شریف میں کتاب الادب، ابو داؤد شریف حدیث شریف کی مبارک کتاب، اس کا آخری بڑا عنوان کتاب الادب ہے جس میں اخلاق کے بارے میں حدیث. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے حضرت فرمائے لگے دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات ہے. فرمائے جو پہلے 4 شعبے ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، ان میں اصلاح. فرمائے ان میں تو اصلاح کتابیں پڑھنے سے، اپنے بزرگوں کی نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے، واعظ و نصیحت سے اصلاح ہو جاتی ہے.
لیکن فرمائے یہ جو آخری شعبہ ہے اخلاقیات کا، اس میں سنت اللہ یہی ہے، عام طور پر سنت اللہ یہی ہے کہ اس میں فرمائے اس میں اخلاق کی اصلاح کے لیے اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے بڑوں کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر اپنے ہمارے شیوخ کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں۔ میں ٹیکسلے میں تھا، ٹیکسلے میں میرے وہاں پر ہر خواجہ خواجگان، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے خلیفہ ٹیکسلا میں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا، انتقال کے بعد میں تعزیے کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں حرک کے بیٹے مولانا عبدالحادی صاحب انہوں نے سنا ہے، حرک مرفوع سنا ہے، فرمانے لگے حضرت یہاں پر اپنے مریدین میں سے اپنے مریدین کو یوں توجہ دلاتے، فرمانے لگے تم زبان سے سچ بولو، تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے۔ فرمایا تم زبان سے سچ بولو، سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ولی تو سب بڑھ سکتے ہیں، آپ سب ولی ہیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سادہ سے لفظوں میں بلکہ میرے ہر کی اور آسان تعبیر فرمایا ولی کون ہوتا ہے، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ اور نیکی کسے کہتے؟ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، نیکی وہ ہے جس میں نیت نیک ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث شروع میں ذکر کی ہے، یہ سارے تصوف کی روح ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نیک انداز فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے دروازے سے گزار کر خدا تک پہنچائے۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی غلامی میں لا کر، حضور کے قدموں میں لا کر، حضور کی غلامی میں لا کر خدا کے دروازے پر پہنچائے، رب کے دروازے پر پہنچائے۔ میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں، یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میرے حیرت ہے، مجھے میرا بیت کا تعلق، اصلاحی تعلق اپنے ہر جامع شفیع شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، لیکن میں لاہور میں تھا، 2-3 بزرگوں نے کچھ اپنے حسن زن کی بنا پر نہیں اجازت دے دی، جسے کہتے ہیں خلافت دے دی۔ کچھ ہم نے بس کچھ تھوڑی بہت یہ پیری مریدی کی دکان بھی کھول لی، 2-4 شکار بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر میں دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ میں اپنے حضرت سے تو کم از کم پوچھوں، اپنے حضرت سے پوچھوں۔ حضرت کو خط لکھا، کچھ اکابر حضرات نے اجازت دے دی حسن زن کے بنا پر، لیکن اب کچھ سلسلہ بھی شروع کر لیا ہے، آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ حضرت کا مبارک انداز یہ تھا جس بات کا جواب دینا ہوتا وہاں سے لکیر کھینچتے، یہ رہنمائی کے لفظ لکیر کھینچی، فرمایا کرتا ہوں رہنمائی آپ یہ اچھی طرح ڈانٹا مجھے، فرمایا تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا، تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا، یہ سلسلہ بند کریں ورنہ مجھ سے تعلق ختم یاد رہا۔ یہ ہے مجھے ایک دفعہ یوں لگا جیسے بالکل کوئی چیز باہر نکال لی۔ پھر میں بہرحال میں کروں، نفس و شیطان کے بڑے نورانی جال ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف چند بزرگوں کی خلاف و خیال اور ایک طرف اپنے حرک کا فرمان دیا رکھا، میں درمیان میں نے ایک کشمکش میں کچھ جلالین شیعہ کا سبق تھا جامع مدنیہ میں بس وہ سبق کے بعد کچھ ابھی نماز میں کوئی 20-25 منٹ ظہر کی نماز میں واقع تھے، استخارے کی مختصر دعا پڑھی، اللہم اغفر لی وغفر لی پڑھ کر دعا کی، یا باری تعالی رہنمائی فرمائے۔
کہ 15-20 منٹ آرام کے بعد اٹھا تو بڑی شدت سے یہ خیال آیا کہ لاکھوں خلافتیں مل جائیں، اپنے شیخ کے در کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ بھی اپنے شیخ کا ہی فیض ہوتا ہے، بڑوں کا ہی فیض، یہ تمام سلسلے یہ سب جنت کے باغ ہے نا۔ اللہ اپنی بار اللہ تعالیٰ ہمارے صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میں زیارت کے لیے کنیا شریف حاضر ہوتا، بڑی شکر فرماتے، بڑی محبت دعائیں دیتے ہیں۔ یہ تمام سلاسل یہ دودھ کی سبیلیں ہیں، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ محبت کا تعلق نصیب فرما دے، ادب و احترام کے ساتھ بس اپنے بزرگوں کے سائے میں رہیں اور ان کی دعا میں رہیں۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب بزرگوں کے اپنے اپنے انداز باغ سے تعلق بھی، فرمایا اسباب پورے ہو گئے، نقش بندی کے اسباب پورے ہو گئے، فرمایا پھر شروع سے شروع کر لیں، شروع سے پھر شروع کر لیں، پھر کر لیں۔ بعض کو یوں ہی تنبیہ فرماتے، اتنے اور کچھ نہیں لبنا، اتنے اور کچھ نہیں لبنا یار، یوں ان کو اللہ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں یاد رکھنا، بس ہاں لگے رہے الحمدللہ۔ اللہ والوں کی نظریں بڑی گہری ہوتی ہیں یار اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جہاں بھی اپنے بزرگوں سے محبت کا تعلق یار الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ حرکت پر چند ایک حضرات الحمدللہ خاص خلفات نے حرکت بہت معیار اونچا اگرا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعد میں مجھے اندازہ ہوا جہاں بھی اپنے ہر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے ہمارے نیک حضرات الحمدللہ مرسد ہے، مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ ان کا ہر خواجہ صاحب سے تعلق ہے۔ بس میں نے پھر اسی پر آنکھ بند کر کے اپنے بزرگوں کے سلسلے کی ان کو اجازت دے دی کہ ہر خواجہ صاحب کے قدموں میں انہوں نے وقت گزارا ہے الحمدللہ، اپنے بڑوں کی دعائیں لی ہیں، کئی اپنے ایسے حضرات الحمدللہ جن پر کچھ اعتماد اللہ دل میں ڈالا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کا ہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خواجہ صاحب بھی میرے شیوخ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑوں کا ہی فیض ہے، ایک دو خواب ہیں وہ بتلا نہیں سکتا، لیکن اس میں اتنا اشارہ ہے کہ ہر خواجہ صاحب کی دعائیں شامل حال ہیں۔ اللہ جی تشریف فرمائے، ہر خواجہ صاحب ان کی دعائیں شفقتیں الحمدللہ، انہی حضرات کا فیض رہنا۔ بعض سے بعض بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں کیا نام ہے، کھڑے ہو جائے، ایک اپنے بیٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گا۔ اچھا آپ کھڑے ہو جاؤ جلدی سے، کوئی چلو اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں اپنے بیٹے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ مدرسے کے اندر رحیم یار خان میں؟ ہاں رحیم یار خان میں؟ آپ بتلاؤ اپنے بیٹے کھڑے ہوئے، آپ بھی بتلاؤ رہا کیا نام ہے، اب بتلاؤ اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے؟ ادھر ہی رحیم یار خان میں؟ نہیں یہاں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، ادھر نہیں ہے گھر اللہ، اور سوچو کہاں پر ہے، یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے ذرا۔ چل پوچھنے کا فائدہ ہو گیا، کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں پوچھوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں کھڑے رہو بھی فرمائے، یہاں گھر نہیں، اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے، پورا مجمع بتلائے۔ اب یہ پچھلے جلسے کا سبق یاد ہے الحمدللہ، پھر کہیں اب اپنے بیٹے بھی کہو گھر کہاں پر ہے، ہاں اور اپنے بیٹے آپ بھی کہو، او بھائی آپ بھی کہو کھڑے ہو کر گھر کہاں پر ہے۔ تو پہلے کہاں تھے، پہلے کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ رحیم یار خان میں کہاں گھر، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے، گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے، جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ایک ذرے کا شکل یہ ہے الحمدللہ، یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے یار۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن پاک کا ایک ایک حرف جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہا ہے، حدیث شریف کا ایک ایک حرف جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہا ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں یاد رکھنا، پوری دنیا کے بادشاہ مل جائے کسی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ یہ بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے پانی، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے، قسم قسم کے مشروبات دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزہ کیا رکھواتے ہیں؟ سال بھر جو نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی وہ اللہ تعالیٰ ایک مہینے میں کھلا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ آخر میں ایک دو باتیں اور کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیطان وارہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کرتا ہوں یہ واقعہ ہر جلسے میں ہی سناؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ حالانکہ جنگ بدر میں 313 صحابہ میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور یہاں 70 بدری صحابہ، بہت بڑی قربانی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوا ہے۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی نہ سنا کریں۔ اللہ آسو میں بھاولپور میں تھا، بھاولپور میں وہاں ساتھی کہنے لگے، ایک ساتھی باہر گئے، باہر ملک پڑھنے کے لیے گئے، وہاں غلط صحبت اختیار کی اور وہ مرتد ہو گیا، دین اسلام سے بالکل بڑھ گیا۔ نہ سنا کریں، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستی و چالاکیوں ماں، اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہر، یہ ہمارے بچے ہیں، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھیں، وہاں بھی اپنے غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں، نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں۔ مجھے پشاور سے ایک صاحب بیچارے نے بڑے درد سے پورا پرچہ لکھا، کہتی ہے یہاں یونیورسٹی میں کچھ ایسے طبقے ہیں وہاں پر، اور یہ بچوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ قادیانی ایک ان میں سے دہری بھی ہیں، دہری ہے جو خدا کے وجود کے منکر یا رہا نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان سب کو رب کا کھا کے رب کو بھول جائے، اس سے بڑھ کر بھول کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی نا۔ ایک بڑی اماں چرخہ چلا رہی، ایک بڑی اماں چرخہ چلا رہی، اس سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا، آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا، چرخہ رک گیا، کہنے لگی میں نے تو چرخے سے پہچانا، میں نے تو اپنے المیہ کو چرخے سے پہچانا۔ کہنے لگی یہ چرخہ میں چلا رہی تھی، چل رہا تھا، یہ چرخہ چلا رہی چل رہا تھا، اب میں نے ہاتھ پیچھے کیا، چرخہ رک گیا۔
کہنے لگی یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا، یہ زمین و آسمان کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں ان دہریوں سے تو یہ بوڑھی اماں سمجھدار ہے جس نے اپنے چرخے سے خدا کو پہچان لیا۔ ہاں یہ بنتے ہوشیار ہیں اور ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی نادانی چھپی ہوئی ہے اللہ کہ سب کو رپا۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک جملہ کہلوار ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ واللہ یہ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں پورا دن آپ نے سورج چمکتا ہوا دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، باہر نکلے تو چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا آپ کو۔ میں جو ملیشیا سے آ رہا لاہور تک، رات کی فلائٹ تھی تو وہاں ملیشیا بالکل وہ الماری کے ساتھ ہی وہ سیٹ تھی، میں دیکھ رہا چاند چمک رہا۔ ابھی ملیشیا 3-4 گھنٹے کی فلائٹ، لاہور تک پہنچے تو وہ چاند ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے فلائٹ کے ساتھ ساتھ چاند چل رہا ہے۔ یہ چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ الذی انزل من السماء ماء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتی ہے۔ اللہ اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا ابھی چند ایک دو پچھلے ہفتے بارش ہوئی، یہاں پر ہی ہوئی ہے بارشیں یا نہیں ہوئی؟ ادھر نہیں ہوئی۔ ہاں وہ لاہور میں بارشیں تھی، آس پاس علاقوں میں بارشیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو بہو پورا ہوتا ہوا۔ اللہ یہاں بھی اللہ باران رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر کر دوں آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے، چاہے ٹکڑے کھا اور گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ اور پھر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر والی حدیث لائے، آخر میں ذکر والی حدیث لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تھوڑا سا ٹھہر بھائی، بچے بھائی تھوڑا ٹھہرو، میری توجہ بل جاتی ہے، ابھی بیٹھ جاؤ تھوڑے، ابھی تو میری بات ہے، تھوڑا سا ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے تھوڑی سی اخیری بات، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر والی حدیث لا الہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آخری کلمات یہ ہیں لاہور میں میرے حرجہ میں شفیہ میں۔ اللہ مجلس سے فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین یاد رکھ رہا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، اور یہ سیکنڈ ایسا ہے نہ زندگی میں پہلے آپ کو ملا ہے نہ آئندہ ملے گا، یہ اللہ رہا ہوں۔ یہ 1 سیکنڈ کی آپ کو کمائی بتلا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نیک اعمال کر رہے ہیں، آخرت میں کتنا اجر و ثواب کما رہے ہیں، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، یہ اپنے بچے بھی کہہ لیں آپ۔ یہ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ان کے سامنے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ایک ایک اشارے کے اوپر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لے جانے لگا، ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز کی، ایک روزے کی، یہ دین کی بات محبت سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے۔ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بیٹیوں کی تکمیل اللہ نے ان کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، بس وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی رہیں اور راضی کرتی رہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر ہیں جن کا کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔